یہ ہے بیر الفقیر یا بیر سلمان فارسی یا کنواں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جناب سلمان فارسی کے باغ کا وہ کنواں تھا جس سے اس ٹائم میں باغ سیراب ہوتا تھا۔ ابھی کنواں ویران ہے، اس کی جگہ پہ اندر نئے کنویں کھودا گیا ہے۔ یہ پرانا کنواں ہے اور ایک غلط فہمی کا ازالہ، ہمارے کچھ دوست اس کو بیت الحضر امام زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ تاریخی حقائق کے بھی خلاف ہے۔ میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ کو بتاؤں جو اوتھینٹک ہو۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، کنواں ہے، بیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی بھی آپ نے نوش فرمایا ہے، جناب سلمان فارسی بھی اس کا پانی نوش فرماتے تھے اور مزرے میں بھی یہی پانی جاتا تھا۔ اور ایک غلط فہمی کا ازالہ، ہمارے کچھ دوست جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بیت الحزن سیدنا امام سجاد، اس کو امام سجاد کا بیت الحزن بھی کہتے ہیں۔ یہ تاریخی حقائق سے بات بالکل غلط ہے۔ یہ امام سجاد کا جو ہے وہ بیت الحزن نہیں تھا۔ امام سجاد کا بیت الحزن جو تھا وہ مسجد بنی ظفر کے پاس تھا، اس کی بھی ایک علیحدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو بیت الحزن تھا وہ جس کو بیت فاطمہ بنت الحسین کہا جاتا ہے، وہ بھی بیت الحزن تھا، اس کو بھی بیت الحزن سیدنا امام سجاد کہا جاتا ہے۔ واقع کربلا کے بعد وہیں پہ اہل بیت جو تھے ٹھہرے تھے۔ یہاں پر یہ بیر ہے، کنواں ہے سلمان فارسی کے باغ کا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اور ڈرائیور حضرات بھی غلط فہمی کے لیے آپ کو اس کو بیت الحزن فرما دیتے ہیں۔ یہ بیت الحزن نہیں ہے، اس کا نام ہے بیر الفقیر یا بیر سلمان فارسی۔ سب مانتے ہیں عظمت سلمان فارسی، سب مانتے ہیں عظمت سلمان فارسی، سب مانتے ہیں عظمت سلمان فارسی۔ یہ بیر سلمان فارسی ہے جو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ ہے اس کے یہ باہر واقع ہے۔ پہلے یہ کنواں جو تھا یہ باغ کے پاس ہوا کرتا تھا، ابھی درمیان میں سے روڈ نکل گیا ہے، اس وجہ سے یہ کنواں ابھی باغ سے باہر ہے۔ اس کا اصل نام جو عربک بک میں ملتا ہے، اس کا اصل نام بیر الفقیر ہے۔ کچھ لوگ اس کو بیت الحزن امام زین العابدین بھی کہتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ باغ سلمان فارسی کا اصل اور پرانا کنواں یہ ہے جس کا نام بیر الفقیر تھا۔ اسی کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تھا اور اسی پانی سے وہ جو درخت 300 یا 400 لگوائے تھے حضرت سلمان فارسی کو چھڑوانے کے لیے یہودی کی قید سے، اس درختوں کو یہی کنواں سیراب کرتا تھا۔ آپ صلوات و سلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس باغ میں کھجور کے پودے لگائے تھے حضرت سلیمان کو یہودی آقا کی غلامی سے چھڑانے کے لیے۔ اگر اہل علم کی نظر سے دیکھا جائے تو حضرت سلمان فارسی کو وہ مقام حاصل ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ وہ واحد صحابی رسول ہیں جو چاروں آسمانی کتب کے حافظ تھے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اور آپ ہی کو وہ شرف حاصل ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، اور اقوال کے مطابق آپ سب سے زیادہ طویل عمر تھے۔ آپ نے 250 یا 350 سال عمر پائی ہے۔ آپ ہی کے بارے میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلوات و سلام نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یا محمد تم 4 لوگوں سے محبت کرو، علی، مقداد، ابو ذر اور سلیمان۔ ابن حجر عسقلانی کتاب الاصابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلمان فارسی کی بجائے سلمان محمدی کہتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے اور جنت 4 شخصیات کی مشتاق ہے، وہ ہیں علی، عمار، مقداد اور سلیمان۔ تو ان احادیث سے حضرت سلیمان کی جو فضیلت ہے وہ اصحاب میں سے نمایاں ہے۔ حضرت سلمان محمدی ایران میں پیدا ہوئے اور 36 ہجری میں آپ کی وفات مدائن عراق شہر میں ہوئی۔
آپ کا نام روزبہ تھا جس کو آپ الصلوۃ والسلام نے بدل کر سلیمان رکھ دیا، اور آپ کی کنیت سلمان محمدی یا سلمان الخیر ہے۔ یہ کنواں بیر الفقیر الاوالی ایریا میں بیر غرض کے قریب مدینہ منورہ میں واقع ہے، جو باغ سلمان فارسی کے بالکل باہر روڈ کے اوپر چوک میں یہ واقع ہے۔ سلمان فارسی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیر الفقیر، یہی وہ کنواں ہے جس کے پانی سے کئی صدیوں تک باغ سلمان فارسی کو سیراب کیا جاتا رہا۔ سلمان فارسی۔ السلام دوستو، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اور امت مسلمہ کے اتفاق، اتحاد اور یگانت کے لیے دعا کیجیے گا، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، ویڈیو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کو مزید اچھی ویڈیو بنا کے سیٹ کرتا رہوں۔ سب مانتے ہیں عظمت سلمان فارسی، سب مانتے ہیں عظمت سلمان فارسی، سب مانتے ہیں عظمت سلمان فارسی، یوں ہو گئی ہے شہرت سلمان فارسی، یوں ہو گئی